بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت زبردست وظیفہ ہے مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اور اس طرح ہر قسم بیماری کو دور کرنے کے لیے اور ہر قسم حاجات کو پورا کرنے کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ خاص کر مالی جتنے بھی پریشانی ہے، اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کے مالی تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اسی طرح تجارت کے معاملے میں جتنے بھی پریشانی ہے وہ تمام کے تمام پریشانیاں اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اور اس طرح بعض اوقات رشتوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتا ہے، بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتوں میں رکاوٹ، رشتے ہوتے نہیں ہے، انسان بہت تک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اور اس طرح ہر کام کی بندش، جس کام کو شروع کیا وہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، اس میں کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کام میں رکاوٹ پیدا ہو کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کام کے تمام رکاوٹیں اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اس طرح کوئی کسی مقدمے میں، ناجائز مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور اس میں کامیابی انسان کو نظر نہیں آتی، انسان پریشان رہتا ہے، تو اس کے لیے وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس طرح کوئی جیل میں ہے، ناحق بندش میں ہے، قید میں ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کو رہائی کا بندوبست غیبی خزانوں سے فرمائیں گے۔ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اعمال کے ذریعے سے اللہ جل شانہ انسان کے حاجات ضروریات کو بھی پورا فرمائیں گے، اور اعمال کے ذریعے سے انسان کو اجر بھی ملتا ہے، اور اعمال کے ذریعے سے انسان کو وہاں سے اللہ جل شانہ دے گا جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ اللہ جل شانہ اس طرح ہی کرتا ہے۔ وہ صحابی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک چوہا بل سے نکلا اور اس صحابی کے پاس درہم یا دینار رکھ کے چلا گیا۔ اس طرح 7 دفعہ، بعض نے لکھے کہ 14 دفعہ یہ آ کر، اور آخر میں وہ تھیلی بھی لے کر آیا اور صحابی کے پاس رکھ کے چلا گیا۔ وہ حیران ہو گیا، وہ پیسے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو استعمال کرو، یہ اللہ جل شانہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ انسان کو وہاں سے دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو، لیکن اللہ پر یقین ہو۔ وہ صحابی گھر میں تشریف لے گئے، بیوی سے پوچھا کوئی کھانے پینے کے ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا نہیں، نفل پڑھو۔ نفل پڑھا، اعمال کیا، تو اعمال کے ذریعے سے اللہ جل شانہ وہ پرانی چکی گھر میں وہ چلنا شروع ہو گیا، اور اس سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا، گھر کے تمام برتن بھر گئے۔ یہ کہاں سے کھلا، کہاں سے دیا؟ یہ اللہ جل شانہ کے خزانے سے۔ صحابی وہ چلے گئے، باغ میں باغ خشک ہو رہا تھا، تو دیکھا کہ باغ خشک ہوا، نفل پڑا، اللہ سے مانگا، تو اللہ رب العزت نے بارش برسایا، تو اللہ جل شانہ نے خوب بارش برسایا۔ تو صحابی نے غلام سے کہا تھا کہ دیکھو اللہ جل شانہ نے اور کہاں کہاں بارش برسایا۔ صحابی نے جب غلام کو بھیجا، غلام واپس آیا، غلام نے عرض کیا آقا، اللہ جل شانہ نے آپ کے باغ کے علاوہ ایک قطرہ بھی آسمان سے نہیں گرایا۔ تو بھائی اللہ جل شانہ اعمال کے ذریعے سے انسان کے وہ کام بنائے گا جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں پہنچتا۔ تو اس طرح اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ جل شانہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ مال کے ذریعے سے تو ہم ضروریات کو پورا کریں گے، لیکن اعمال کے ذریعے سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام ضروریات، حاجات کو پورے فرمائیں گے۔ تو یہ بہت زبردست وظیفہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کے تمام ضروریات، حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے، اور انسان کے ہر قسم مصیبت، پریشانی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ دوستو، وظیفہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ 3 دفعہ بسم اللہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔
یعنی جو وظیفہ شروع کرتے وقت 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ یہ وظیفہ 41 دن کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے ذریعے سے اللہ جل وعلا انسان کے تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ دوستو خود کرے، آگے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ والسلام۔